تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ تجوید میں درس نمبر 55 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے ہا کا بیان شروع کیا تھا، تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہا کی دو قسمیں ہیں، ہا اصلیہ اور ہا زائدہ۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ہا زائدہ کی 3 قسمیں ہیں، ہائے ضمیر، ہائے سکتہ اور ہائے مدورہ۔ تو آج ہم ہائے ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے اور باقی قسموں کو آئندہ دروس میں ہم پڑھیں گے۔ ہائے ضمیر وہ ہا جو اسم ظاہر کی جگہ استعمال ہوتی ہے، وہ ہائے ضمیر کہلاتی ہے۔ مثلا علیہ، علیہ، تو اس مثال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی حرف جر ہے اور ہی ضمیر ہے، تو یہ ضمیر یہاں پر اسم ظاہر کی جگہ استعمال ہوئی ہے۔ علی، علی الکتاب، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ علی الکتاب تھا یا علی الارض تھا یا علی الشجرۃ تھا، تو اس طرح سے کوئی اسم ظاہر یہاں تھا، لیکن وہ اسم ظاہر ہم نے استعمال نہیں کیا، اس کی جگہ میں ہم نے ہائے ضمیر کو استعمال کیا، تو اس کو اسی وجہ سے ہائے ضمیر کہا جاتا ہے۔ ہائے ضمیر کا اعراب، ہائے ضمیر مضموم یا مکسور ہوتی ہے، مفتوح نہیں ہوتی۔ مکسور ہونے کی صورت، ہا سے پہلے اگر کسرہ یا یائے ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی۔ مثلا بہی، علیہ، تو اس میں ان 2 مثالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، پہلی مثال میں ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ ہے تو ہائے ضمیر بھی مکسور ہے، اور دوسری مثال میں ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکنہ ہے، اس لیے ہائے ضمیر بھی مکسور ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے ہائے ضمیر کے مکسور ہونے کا۔ نوٹ، اس قاعدے سے 4 کلمات مستثنیٰ ہیں، 2 جگہ مضموم ہوگی اور 2 جگہ ساکن ہوگی۔ تو یہ قاعدہ عام ہے جو ہم نے ابھی پڑھا، لیکن اس قاعدے سے 4 کلمات مستثنیٰ ہیں۔ وہ 4 کلمات یہ ہیں، 2 جگہ ان کلمات میں سے ہائے ضمیر مضموم ہوگی اور 2 جگہ ساکن ہوگی۔ نمبر 1 ہے وما انسانیہ، وما انسانیہ، اور نمبر 2 ہے علیہ اللہ۔ یہ دونوں الفاظ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، ان 2 جگہوں میں ہائے ضمیر مضموم ہے، حالانکہ مکسور ہونا چاہے تھا قاعدے کے مطابق، لیکن قاعدے سے یہ 2 لفظ مستثنیٰ ہیں۔ اور اسی طرح سے تیسرا لفظ ہے ارجح، ارجح، اور چوتھا لفظ ہے فالقہ۔ تو ان 2 میں ہائے ضمیر کو مکسور ہونا چاہے تھا، لیکن قاعدے سے یہ 2 لفظ مستثنیٰ ہیں، اور اسی وجہ سے یہ دونوں یہاں پر ساکن ہیں۔ یہ 2 بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ مضموم ہونے کی صورت، ہائے ضمیر سے پہلے اگر ضمہ یا فتحہ یا یائے ساکنہ کے علاوہ اور کوئی ساکن حرف ہو تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی۔ مثلا اسمہ، لہو، منہ، تو ان مثالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائے ضمیر مضموم ہے، ہائے ضمیر مضموم ہے، اس لیے کہ ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ نہیں ہے بلکہ ضمہ ہے یا فتحہ، کہہ رہے ہائے ضمیر سے پہلے اگر ضمہ یا فتحہ یا ساکنہ کے علاوہ اور کوئی ساکن حرف ہو، تو نہ فتحہ ہے ہائے ضمیر سے پہلے اور نہ ضمہ، اور یا ساکن بھی نہیں ہے، کوئی اور حرف ساکن ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ہائے ضمیر مضموم ہوگی۔ اسمہ، تو ہائے ضمیر سے پہلے میم مضموم ہے، لہو میں ہائے ضمیر سے پہلے لام مفتوح ہے، اور منہ میں ہائے ضمیر سے پہلے نون ساکن ہے، تو اس وجہ سے ان جگہوں میں ہائے ضمیر مضموم ہوگی۔ نوٹ، اس قاعدے سے ایک کلمہ مستثنیٰ ہے اور وہ ہے وَيَتَّقِهِ، 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 تو یہ ایک
قاعدہ یہ ایک کلمہ اس قاعدے سے مستثنا ہے۔ اس کے بعد ہے مدہ کرنا۔ بعض اوقات ہائے ضمیر کے ضمہ کو ضمہ اشباعی سے اور کسرہ کو کسرہ اشباعی سے بدل دیتے ہیں، تو وہ یہی ہے وَيَتَّقِهِ یا اسمہ لہو۔ ضمہ اشباعی الٹے پیش کو کہتے ہیں اور کسرہ اشباعی کھڑی زیر کو کہتے ہیں۔ قاعدہ: اگر ہائے ضمیر کا ما بعد اور ما قبل دونوں متحرک ہوں تو ہائے ضمیر کی حرکت کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ مدہ کرنا کا مطلب یہی ہے، یعنی مد کریں گے۔ مثلا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اور دوسری مثال ہے وَرَسُولَهُ أَحَقُّ، وَرَسُولَهُ أَحَقُّ۔ تو اس طرح سے بعض اوقات اگر ہائے ضمیر کا ما بعد اور ما قبل دونوں متحرک ہوں تو ہائے ضمیر کی حرکت کو کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی مد کریں گے۔ نوٹ: اس قاعدے سے ایک کلمہ مستثنا ہے، مثلا یرضہ لکم، تو یرضہ لکم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائے ضمیر کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھا، تو یہ قاعدے سے مستثنا ہے۔ ہم نے سیدھا پڑھا یرضہ لکم، یرضہ لکم ہم نے نہیں۔